حافظے کے لیے درود پاک کا کوئی وظیفہ یا عمل بتایا جائے۔ پچھلے دنوں میں نے سورہ علم نشرہ کا عمل بتایا تھا، وہ تلاش چینل پہ بھی ہے اور آرزو چینل پہ بھی ہے۔ اگر تو سورۃ علم نشرہ والا عمل کرنا ہے یعنی قرآن سے کرنا ہے تو ان دونوں چینلز میں جا کے دیکھ لیں، جو آپ کو آسان لگے، دو مختلف اعمال ہیں، جو آسان لگے وہ آپ کر لیں۔ اور اگر درود پاک کے ساتھ علاج کرنا ہے تو سب سے آسان، مجرب اور بغیر کسی منفی اثرات کے وہ جو علاج ہے یادداشت کا، یا ایک بیماری ہوتی ہے نسیان کی جس کو ڈائمنشیا کہتے ہیں، بھولنا انسان شروع ہو جاتا ہے، یہاں چیز رکھی تو بھول گیا، جس طرح میں بول رہا ہوں تو بندہ بھول گیا۔ تو اس طرح کا مرض اگر لاحق ہو جائے، ایک ہوتا ہے یادداشت کا کمزور ہو جانا، ایک ہوتا ہے ڈائمنشیا ہو جانا یعنی سرے سے ہی بھول جانا، پھر وہ جب بیماری لگ جاتی ہے وہ بھی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے، اس سے بھی یادداشت خدا نخواستہ بسا اوقات بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، یہ انسان معذور ہو جاتا ہے۔ ایسے تمام لوگ یعنی طالب علم، اسٹوڈنٹ سے لے کے بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کالجز کے، قرآن مجید حفظ کرنے والے بچے خاص طور پہ، کیونکہ ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس طرح پڑھنے پڑھانے والے لوگ جو تعلیم سے وابستہ ہیں، کتابوں سے وابستہ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ آسان سا عمل ہے درود ابراہیم۔ کیا ہے؟ درود ابراہیم۔ صرف 21 بار درود ابراہیم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے روزانہ وہ پانی پی لیں، زندگی بھر آپ کی یادداشت نہیں ختم ہوگی۔ کوئی مسئلہ، کوئی چھوٹا سا کام ہے، درود ابراہیم یعنی نماز والا درود پاک 21 بار روزانہ سادے پانی کے اوپر پڑھ لیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی آپ پی لیں، تھوڑا سا پانی جو گلاس میں کپ میں بچ جائے وہ اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے اپنے چہرے پہ اور سر پہ پھیر لے لیں۔ اور اگر پہلے سے یادداشت کمزور ہے تو تب بھی وہ قوی ہو جائے گی، اور ابھی مناسب ہے تو انشاءاللہ مزید جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگی۔ اس طرح جو ڈائمنشیا کے لوگ ہیں، مریض ہیں بڑی عمر کے، وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو بیماری سے نقصان ہو چکا ہے وہ تو سو ہو چکا، مزید انشاءاللہ جو ہے وہ بچت ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ وہ حضرات جو 50 سال کی عمر اس کے قریب ہیں یا 50 سال کو کراس کرنے والے ہیں، وہ تو یہ عمل ضرور کریں، انشاءاللہ مرتے دم تک اللہ رب العزت ان کو اس مرض سے محفوظ فرمائے گا۔ کیونکہ 50 سال کے بعد آنکھوں کا کمزور ہونا، سماعت کا کمزور ہونا، حافظے کا کمزور ہونا، یہ معمول کی باتیں ہیں۔ تو اگر یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی یہ آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا۔ دوسری اور آخری بات، بلکہ یوں کہنا چاہیے پہلی اور آخری بات، لیکن کیونکہ میں نے نمبر کے حساب سے بعد میں کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں دوسری اور آخری بات، حافظے کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ حافظے کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ اب یہاں کوئی مکھی اڑتی ہوئی آ جائے، وہ کہے کہ انگریز کے پاس کون سا تقوی ہوتا ہے، وہ ہمارے سے زیادہ ذہین ہے، ہم بات مسلمانوں کی کر رہے ہیں، ان کا تو معاملہ یہیں کا ہے، اللہ ان کا یہیں سے حافظہ بھی چھین لے، نعمت بھی چھین لے تو وہ ان کی یہ بھی جہنم بن گئی، آگے بھی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تو یہ انصاف تو نہ ہوا۔ یہاں تو اللہ نے ہر نعمت انہیں دینی ہے۔ تو ایسے کچھ بشرم لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یورپ والوں نے جو ترقی کی ہے انہوں نے کون سا وظیفہ پڑھ کے ترقی کی ہے۔ دیکھیں کیسی مت ماری ہوئی ہے ان کی، مذاق کرتے ہوئے انہوں نے یہ معلوم نہیں ہے کہ مذاق ہم کس بات پہ کر رہے ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا نے اولاد کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، حرام کھلانے کی وجہ سے یہ نسل آج کل پروان چڑھ رہی ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ حافظے کا تعلق تقوی سے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے آپ شروع ہو جائے، اس فقیر تک آ جائے، ہر آپ کو عالم دین، آئمہ، جتنے بھی معروف آئمہ ہیں ان کا ہر بزرگ کا قول ملے گا کہ حافظے کا، یادداشت کا تعلق تقوی کے ساتھ۔ جتنا آپ کا تقوی ہوگا، جتنے آپ پرہیزگار ہوں گے، اتنی آپ کی یادداشت کبھی ہوگی۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں، اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں، آپ کہتے ہیں ہم تحقیق تو نہیں کر سکتے، دیکھیں علماء، حفاظ، قراء، ٹھیک ہے، شیخ الحدیث، مفسر قرآن، یعنی ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ 90 سال کی عمر میں، ایک تو ان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اکثر یہ لوگ بڑی عمر میں جا کے فوت ہوتے ہیں، یہ دیکھا آپ نے، مشاہدے میں ہے،
بڑی عمر میں فوت ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ دیکھیں کہ 90 سال بھی عمر ہے، پورا قرآن ان کے دماغ میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے، یاد میں ہوتا ہے، حافظے میں ہوتا ہے۔ اور انہی کی عمر کا 80 سال کا بابا ہے، انہوں یہ نہیں پتا میرا حکا کتنے پہ آئے۔ یعنی ہمارا جو بابا ہوگا، بزرگ ہوگا، انہوں یہ نہیں پتا ہوتا سویرے کی کھاتا تھا شام کی کھاتا تھا، اس کے حافظے کا یہ عالم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک عالم دین ہے، ایک متقی انسان ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، مفسر قرآن ہے، حافظ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہ مرتے دم تک حدیث پڑھا رہا ہوگا، بعض و نصیحت کر رہا ہوگا، اتنی اس کو حدیث یاد ہوں گی، قرآن یاد ہوگا، حوالے یاد ہوں گے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ اس کا حافظہ ہے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ تقوی کے ساتھ ہے۔ یعنی پہلی بات آپ کو جذباتی لگی تھی، اب میں نے دلیل دے دی آپ کو، اب آپ کو تسلی ہو گئی کہ جتنا آپ تقوی اختیار کریں گے، وضو کے ساتھ رہیں گے، پاک صاف رہیں گے، ذکر میں رہیں گے، اتنا آپ کا حافظہ تیز ہوتا جائے گا۔ اور جتنا آپ درود ابراہیم پڑھیں گے، بس پھر تو آپ سمجھو کہ ہم نے اپنے حافظے کو، اپنی میموری کو، شارٹ میموری اور لانگ میموری کو پہیے لگا دیا۔ تو میں نے کیا بتایا؟ 21 بار روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں، خود پئیں، خود بھی اس مرض سے محروم رہیں گے، اور بچوں میں جو کمی ہے اللہ پاک وہ نکال دے گا۔ بچوں میں اکثر یہ ہوتا ہے ان کا حافظہ کمزور نہیں ہوتا، صرف بچے ذہن جو ہے ان کا یکسو نہیں ہوتا، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، شرارتوں میں دھیان ہوتا ہے، ادھر دھیان ہوتا ہے، پھر وہ طبیعت پھر بچوں کی اس طرح کی بن جاتی ہے۔ تھوڑی سی بچوں کی تربیت بھی کریں، ساتھ یہ علاج بھی کریں، جب دوا بھی ہو جائے گی، دعا بھی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ آپ کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنے انہیں بھی اجازت۔